اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ آپ دوستوں کے نالج کے لیے میں شیئر کرتا چلوں کہ کسٹم FBR فیڈرل بیورو آف ریونیو کسٹم ڈپارٹمنٹ نے کل یعنی کہ 11 اکتوبر 2023 کو ایک میٹنگ کال کی ہے جو سلیکا کوارٹز کے ایکسپورٹرز ہیں، اسپیشلی ان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے میٹنگ ہے جو سلیکا کوارٹز کے بزنس میں ہیں یا آنا چاہتے ہیں۔ اور میں کسٹم ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے، ڈسکشن کے لیے کال کیا ہے، اور اس کا ایجنڈا میں آپ دوستوں کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ہے ڈٹرمنیشن آف کسٹمز ایکسپورٹ ویلیو آف سلیکا کوارٹز آف آل کائنڈس انڈر سیکشن 25A آف کسٹمز ایکٹ 1969۔ یہ سبجیکٹ ہے اس میٹنگ کا، یعنی کہ وہ کسٹم ایکٹ کے تحت جو اس کی سیکشن ہے 25A کے تحت اس کی کسٹم کی ویلیو کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے یا کیا ویلیو لگانی چاہیے۔ تو سلیکا کوارٹز کی جو ایکسپورٹرز ہیں ان سب کو کسٹم ڈپارٹمنٹ نے کل یعنی کہ 11 اکتوبر 2023 کو 11:30 بجے لاہور آفس میں، جو کہ ڈائریکٹر ویلیویشن کا آفس ہے، گراؤنڈ فلور، کسٹم ہاؤس لاہور، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جو ایجنڈا پوائنٹ ہے میں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس کا مین ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ یہ ڈاکومنٹس لے کر آئیں، جس کے اندر انوائسز ہیں آف ایکسپورٹس ڈیورنگ دی لاسٹ 3 months شوئنگ فیکچوئل ویلیوز، یعنی کہ پچھلے 3 ماہ میں جو بھی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے تو اس کی انوائسز اپنے ساتھ اگر لے آئیں تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اس کی ایکسپورٹ کی ویلیو کیا ہے۔ دوسرا ہے ویب سائٹ نیمز اینڈ ای میل ایڈریسز آف نون فارن امپورٹرز آف دی ایٹم ان کویسچن تھرو وچ دا ایکچوئل کرنسی ویلیو کین بی اسرٹنڈ، یعنی کہ جو کمپنیز ان کے نالج میں ہیں یا جن کو وہ ایکچوئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کمپنیز کے نیم، ان کے ویب سائٹس، ان کے ایڈریسز، ان کے ای میل ایڈریسز، اس کی کاپی بھی اپنے ساتھ اگر وہ لے آئیں، جس کے ذریعے سے وہ اس کی ویلیو کو اسرٹن کرنے میں، تعین کرنے میں یا جاننے میں مدد ملے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کاپیز آف کانٹیکٹ میڈ یا LCs opened during the last 3 months showing the value of the items in questions، یعنی کہ اگر پچھلے 3 ماہ میں کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہے یا کوئی LCs اوپن کی ہے تو اس کی کاپی ساتھ لے آئیں تاکہ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکے کہ بزنس اس کی پرائس کیا ہے، کس ریٹ پہ وہ جا رہا ہے۔ اور اینڈ آف دا بزنس پروسیس فلو چارٹس، اینڈ ٹو اینڈ بزنس پروسیس فلو چارٹ، اور اس بزنس پروسیس کا فلو چارٹ کیا ہے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، وہ بھی اگر اپنے ساتھ لے آئے تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ایون کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان 4 پوائنٹس کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوں، لٹریچر ہو، ریپرزینٹیٹیو سیمپل ہوں، اور کوئی کیلکولیشنز ہوں کہ کیا کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں یا کیا کیلکولیشنز ہونی چاہیے جو اس میٹنگ کو فروٹفل بنا سکے، تو وہ بھی اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ یہ اس میٹنگ میں ڈسیژن کیا جا سکے کہ فروٹفل ہو۔ اور اینڈ پر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ تمام چیمبرز، ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کو یہ چیز سرکولیٹ کی جائے، ان تک آگاہی دی جائے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے کل ٹمارو یعنی کہ 11 اکتوبر کو 11:30 بجے لاہور میں۔ اور اگر کوئی شخص فزیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تو وہ تھرو زوم کے اوپر اس کو اٹینڈ کر سکتا ہے۔ اس زوم کا
ID اور پاسورڈ میں ڈسکرپشن میں شو کر دوں گا، اور نیچے اس کو پٹی میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کل اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں تمام اسٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں اور اپنی قیمتی آراء کو ان کے سامنے رکھیں کہ جب اتھارٹیز جو ہے وہ ڈسیزن کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو بلاتی ہیں تو ہم لوگ عموماً نہیں جاتے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں یا ویسٹیج آف ٹائم سمجھتے ہیں، یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کمٹمنٹ کی وجہ سے ہم اس کے اوپر نہیں جا پاتے۔ تو اتھارٹیز کے پاس جو اویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کوئی ڈسیزن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ ڈسیزن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ انڈسٹری کے لیے، یہ اس بزنس کے لیے فیوریبل نہیں ہے، تو دین پھر ہم وہ شور کرتے ہیں، ہم مختلف فورم پہ بات کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کہ میں کسٹم ڈپارٹمنٹ کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو ٹائملی لیٹر لکھا اور انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے اور انہیں آگاہ کرے کہ اس وقت مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے، مارکیٹ اس کی ویلیو کیا ہے۔ آلدو کہ کسٹم کے پاس وہ تمام ڈیٹا ہوتا ہے کہ جب وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی ویلیوز لکھی جاتی ہیں اور ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اسٹیک ہولڈر سے یہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا، خاص طور پر یہ میڈم جویریہ شاہد ہیں جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، جن کے سگنیچر سے یہ لیٹر ایشو ہوا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا۔ اور میں اب چند اپنی گزارشات بھی پیش کرنا چاہوں گا سلیکا کوارٹز کے حوالے سے۔ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں باقی مختلف منرل سے نوازا ہے، تو وہاں پہ ایک سلیکا کوارٹز کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز دے رکھے ہیں پاکستان میں مختلف شہروں میں۔ اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو شاید آپ دوستوں نے اگر نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا کہ پاکستان میں منرل کے سلیکا کوارٹز کے ریسورسز کہاں کہاں پہ ہیں، کس کس شہر میں ہیں۔ آلدو کہ اس کی کوئی کوانٹٹی ڈٹرمن نہیں ہوئی کہ کتنے ملین ٹن ہے یا کتنے ٹن ہے، وہ ہماری کسی مائن کے اوپر ابھی تک ایسی کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ ایسی اسٹڈی کی جائے، یا وہ انڈیویجول جن جن کی لیزیں ہیں وہ اس کے اوپر کوئی اسٹڈی کر کے تاکہ ڈسیزن میکنگ میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی امپورٹرز ہیں جو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مٹیریل یوز کرنا چاہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مائن کتنی بڑی ہے، آپ اس سے کتنی دیر تک اور کتنی کوانٹٹی میں سپلائی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تاکہ وہ اپنے اگر پیرامیٹرز کو آپ کے مٹیریل کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کی مائن کا ڈپازٹ ختم ہو جائے اور پھر انہیں اپنے پیرامیٹرز اس کے مطابق تبدیل کرنے پڑیں۔ تو ہمارے چونکہ سلیکا کوارٹز کے اسپیشلی ابھی تک کوئی بھی کسی بھی مائن کی وہ سروے اس حوالے سے نہیں ہوا کہ اس کی ریزرو ایسٹیمیشن ہو سکے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں سلیکا کوارٹز کے اتنے ریزروز ہیں، بلکہ اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو 4-5 سال پہلے سلیکا کوارٹز کی کوئی ایک لیز بھی ایشو نہیں تھی، لیکن کام ہو رہا تھا چونکہ ایک بہت ہی لو ویلیو منرل تھی، 1200-1500 روپے پر ٹن پہ جاتی تھی، اور مختلف لوگ اس کو کلیکٹ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی وین سے لاتے تھے، خاص طور پہ محمد ایجنسی میں، اور اس کو ہماری گجرانوالہ کی اسلامک انڈسٹری اور اسٹیل انڈسٹری میں ایز اے لائننگ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ڈپارٹمنٹس کو رائلٹی مل جاتی تھی، لیکن پراپر اس کی کوئی مائننگ نہیں تھی۔ لیکن پچھلے 2-2.5-3 سال سے تھوڑی سی اس کی طرف توجہ بڑھی ہے، اس کی کوئی پرائسز بہتر ہوئی ہیں اور کوئی ریٹس بہتر ہوئے ہیں، تو لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے، لیکن ٹل ڈیٹ بہت بڑی گنجائش ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو میری چند گزارشات ہیں جو کسٹم ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی اور باقی جو کنسرن ادارے ہیں کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو ریونیو آئے، اس کو کہیں سے انکم آئے۔ تو سلیکا کوارٹز خاص طور پہ ابھی بہت پری میچور ہے، ابھی اس کی ٹریڈ، اس کی بزنس جو ہے وہ اس لیول کا نہیں کیا کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکسز یا ڈیوٹیز امپوز کر دی جائیں، بلکہ میری یہ رائے ہے، میری یہ سجیشن ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ابھی انسینٹیوز دے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ وہ زیادہ لوگ اس بزنس کے اندر آ سکیں، اور جب وہ ایک سرٹن لیول پر آ جائے تو دین پھر گریجولی اس کے اوپر ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور لگانے چاہیے۔
لیکن اس سٹیج کے اوپر کسٹم ڈپارٹمنٹ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. میرے پاس جو ایک ڈیٹا ہے جو 2022 اور 23 کا ڈیٹا ہے, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ اس کے مطابق پاکستان سے کتنا مٹیریل ایکسپورٹ ہوا. وہ ایک جسٹ ڈیٹا ہے کہ جون 2022 سے لے کے مارچ 2023 تک پاکستان سے جو مختلف فارم میں سلیکا کوارٹز ایکسپورٹ ہوا, اس کی ٹوٹل جو والیوم ہے وہ 10,910 ٹن ہے. ٹھیک ہے جی, جو صرف 119 اسائنمنٹ بن رہی ہیں. اور اگر اس کی میں ایوریج ویلیو یا ایوریج ویٹ 27 ٹن فی کنٹینر رکھ لوں, جو کہ نارملی 25 سے 28 ٹن کا کنٹینر ہوتا ہے, اگر میں اس کو ایک 27 ٹن کنزیوم کر لیں, یہ ٹوٹل صرف 404 کنٹینرز بنتے ہیں. ٹوٹل 119 یہ اسائنمنٹ ہیں مختلف مہینوں کے اندر. میں اس کا ڈیٹا بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کس مہینے میں کتنے کنٹینرز وہ گئے. جسٹ فار یور انفارمیشن, جسٹ جون 2022 میں کسٹم ڈپارٹمنٹ کے مطابق صرف ایک کنٹینر یا ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ گئی. جولائی میں 5 ہیں, اگست میں 8 ہیں, سپتمبر میں 10 اسائنمنٹس ایکسپورٹ ہوئیں. اس ایک اسائنمنٹ کے اندر 2 کنٹینر بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 1 بھی ہو سکتا ہے. اور اکتوبر میں 17 ہیں, نومبر میں 14 ہیں, دسمبر میں 21 ہیں, جولائی میں 17 ہیں, جنوری میں 17 ہے, جنوری 2023 میں, فیبروری 2023 میں 12 ہیں اور مارچ 2023 میں 14 ہیں. ٹوٹل یہ جون 2022 سے لے کے مارچ 2023 تک ٹوٹل 119 کنسائنمنٹ ہیں جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوئی. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر اس کا ٹوٹل آن ایوریج 27 ٹن آپ لگا لیں تو یہ 404 کنٹینر بنتے ہیں. اور اس کو جو کسٹم ڈپارٹمنٹ میں ڈکلیئر ہوئی ہے ویلیو, اس کو میں تجزیہ کروں تو یہ اس کی جو ٹوٹل پرائس بنتی ہے ایوریج پر ٹن, یہ 19,568 پر یہ بن رہی ہے. یہ اس کے اندر کچھ پرائسز ایف او بی ہیں اور کچھ پرائسز سی این ایف وہ کوڈ ہوئی ہیں. تو آن ایوریج یعنی کہ ایف او بی پرائس آپ کی 19,568 روپے بن رہی ہے. جو کہ اب میں تھوڑا سا آپ دوستوں کے سامنے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کا تجزیہ پیش کر دوں تاکہ آپ کو زیادہ سہولت ہو یہ سوچنے کے اوپر, یہ ڈسیزن لینے کے اوپر کہ آیا اس کے اوپر ہمیں ابھی سے ڈیوٹیز امپوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو جسٹ ہم دور نہیں جائیں, ہمارا نیبر جو کنٹری ہے انڈیا, وہ اتنی ایکسپورٹ کر رہا ہے کہ اس وقت انڈیا ورلڈ میں تھرڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے سلیکا کوارٹز کا. اور میرے علم کے مطابق سلیکا کوارٹز کی جو کوالٹی ہے وہ انڈیا کی ہم سے کمزور ہے. پاکستان کا سلیکا کوارٹز ہے وہ انڈین کوارٹز سے کہیں بہتر ہے. اس کی صرف ایک کمپنی سالانہ 2400 کنٹینر, بابا کوارٹز تقریباً 2400 کنٹینر یعنی مہینے کا 200 کنٹینر ایکسپورٹ کر رہی ہے. پاکستان کی ایوریج جو پورے پاکستان کی ایکسپورٹ ہے وہ 400 کنٹینر سال کی ہے. یعنی کہ اس ایک کمپنی کی 2 ماہ کی ایکسپورٹ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس وقت وہ تقریباً اس کی جو ویلیو بن رہی ہے, میں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جو انٹرنیشنل ایکسپورٹ اس وقت ہے وہ تقریباً 8.16 بلین یو ایس ڈالر کی ہے. 8.16 بلین یو ایس ڈالر کی ہے. اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے, اینٹیسپیٹڈ ہے, چونکہ اس کی ہر سال گروتھ ہو رہی ہے کہ 2026 میں یہ تقریباً 13 بلین ڈالر پر 13.6 بلین ڈالر پر چلی جائے گی. پاکستان کی اگر جو لاسٹ ایئر کی ایکسپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو میں $280 پر ایوریج پرائس رکھوں تو اس کی جو ویلیو بن رہی ہے وہ صرف 0.7
ملین ڈالر بن گئی ہے، 0.7 ملین ڈالر، اور جو ورلڈ ٹریڈ ہو رہی ہے 8.16 بلین ڈالر کا، اس کے اندر اگر ہمارا شیئر جو بند ہے وہ 0.0086% ہے، یعنی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے سلیکا کوارٹز کی، اس کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ کا شیئر 0.0086% بنتا ہے۔ تو لہٰذا میری یہ ہمبل گزارش اور سجیشن ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ہمیں اس کے اوپر کوئی ڈیوٹیز نہیں لگانی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس کے بزنس میں آ رہے ہیں یا آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ انکریج کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، کوئی انسینٹیوز دیں، اور اس کی ویلیو ایڈیشن اور پروسیسنگ انڈسٹری بھی ہم لگوائیں۔ اگر کوئی شخص اس کی پروسیسنگ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو را فارم میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو ویلیو ایڈیشن جا کے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، انڈسٹری بنے گی، لوگوں کو جابز ملیں گی، ملک کی معیشت میں فائدہ ہوگا، اور اس کی پرائس بھی کئی گنا بڑھے گی۔ تو ہم ان کو سافٹ لون پرووائڈ کریں، یہ انشور کریں کہ آپ کو ان انٹرپٹڈ سپلائی ملے گی، مائننگ کو ہم سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں تو اس کی پرائس کئی گنا بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے جی، کہ جسٹ اگر ہم اس کو ایز اے پاؤڈر بنا کے، کوئی اور پروسیس ہم نہیں کر رہے، تو ہم اس کو جسٹ پاؤڈر بنا کے سیل کر دیں، تو اس سے بھی اس کی پرائس 2 سے 3 ٹائمز بڑھ جاتی ہے اور کئی لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سٹیج پہ میری یہ سجیشن ہے کسٹم ڈپارٹمنٹ سے، میں خود بھی کوشش کروں گا کہ کل اس میں پارٹیسپیٹ کروں، اگر فزیکل نہ بھی کر سکا تو ایٹ لیسٹ میں زوم کے اوپر ضرور اس کو پارٹیسپیٹ کروں گا، اور اس سے ریکویسٹ کروں گا تمام سٹیک ہولڈر سے بھی کہ وہ بھی جائیں، اور میرے نزدیک یہ 4-5 جو پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ اس سٹیج کے اس کے اوپر کوئی ڈیوٹیز امپوز نہ کی جائے، بلکہ جو اس کے بزنس میں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو انسینٹیوز دیے جائیں۔ وہاں پہ اگر روڈز بنانے کا ہمارے نزدیک، میرے خیال میں جو سب سے بڑا ہرڈلز ہے ہماری لوکل ٹرانسپورٹ ہے، یہ بہت ہائٹ کے اوپر پتھر پایا جاتا ہے، اس کو پہلے مائننگ کرتے ہیں، مائننگ کر کے لوڈنگ پوائنٹ تک لانے کی 1000 1200 1500 روپے تک کاسٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر وہاں سے کراچی تک لے کر جانے کی ایٹ لیسٹ 6000 روپے یہ کاسٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مائننگ کاسٹ ایک الگ گیا، اس کو لیبر سے اس کے اندر 40% تقریباً ویسٹیج آ جاتی ہے، یہ بی اور سی کیٹیگری کا مال نکلتا ہے، اونلی 30 to 40% جو ہے 60 to 70% میکسیمم جو ایکسپورٹ کوالٹی کا مال نکلے گا، باقی 30 to 40% آپ کا بی اور سی کیٹیگری کا مال نکلے گا، جو کہ بی اور سی کیٹیگری کا مال 1500 سے 2000 روپے پہ سیل ہوگا، اور جبکہ اس کے اوپر آپ کی جو کاسٹ آ گئی ہے ٹرانسپورٹیشن، فریٹ اور اس کی لیبر سے اس کی ڈریسنگ کاسٹ، وہ کوئی 7-8 ہزار روپے آ چکی ہوتی ہے، تو وہ وائبل نہیں رہتا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس سٹیج کے اوپر اس کے اوپر کوئی ڈیوٹیز اور ٹیکسز امپوز نہ کیے جائیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کو انکریج کیا جائے کہ اس کی ویلیو ایڈیشن وہ کی جائے، اس کی پروسیسنگ انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے، اور کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کی گرائنڈنگ کی جائے، اس کی سولر پینل کی طرف جایا جائے، اس کی پاکستان کے اندر میرے علم کے مطابق شاید ایک فیکٹری ابھی پروسیس میں ہے، لیکن آپریشنل کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ اس سے سب سے جو آسان اور چیپسٹ وہ ہے، آپ اس سے سلیب بنائیں، کاؤنٹر سلیب بنائیں، کاؤنٹر ٹاپ بنانے شروع کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کا ہر کوالٹی کا سلیکا کوارٹز یوز ہو سکتا ہے۔ جو اچھی کوالٹی کا، ٹاپ کوالٹی کا سلیکا کوارٹز ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کے سولر پینلز میں استعمال ہوگا، اعلیٰ کوالٹی کے جو گلاس ہے اس میں جیسے ٹیسٹ ٹیوبس ہیں، اس طرح کے مٹیریل بنانے میں استعمال ہوتا ہے، سولر چپس بنانے میں استعمال ہوتا ہے، الیکٹرانکس انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو لو گریڈ کا آپ کا مٹیریل آتا ہے جیسے ملکی ہے یا پلین واٹری ہے، اس سے آپ بہترین کوالٹی کے کچن ٹاپ بنا سکتے ہیں، اور آرٹیفیشل کوارٹ سلیب بن سکتی ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کی ایوریج پرائس پر اسکوائر فٹ 3 سے $5 پر اسکوائر فٹ کی ہے، جو کہ بہت اچھی پرائس ہے، اور ہم ایوریج 15 سے 20 ہزار روپے میں یہاں پہ اپنا مٹیریل پر ٹن سیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور گزارش کروں گا کہ اس کا کوئی ایک میکانزم بنایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں ہی سٹیک ہولڈر کمپٹیشن کر کے اس کی پرائس کو اتنا نیچے لے آئیں، جیسا ہم نے جپسم کے ساتھ کیا۔ پاکستان میں جپسم ایک وقت میں $40 پر ٹن پہ انڈیا کو ایکسپورٹ ہو رہا تھا،
پھر ہم نے ہی آپس میں بھائیوں میں کمپٹیشن کیا کہ ایک دوست کو $40 پہ آرڈر ملا ہوا ہے تو دوسرے نے کہا کہ میں یہ آرڈر دیتا ہوں اور مجھے آپ $35 میں دے دیں، تیسرے نے کہا کہ میں آپ کو 30 میں دیتا ہوں. تو اس طریقے سے وہ چلتے چلتے لاسٹ $18 پر آ گئی. یعنی $40 سے ہم نے خود، کسٹمر تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کو سستی چیز ملے، لیکن اگر ہمارے اندر یونٹی ہو، جو سپلائرز ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے اندر یونٹی ہو، ہم آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ یار منیمم اس پرائس سے ہم نے نیچے سیل نہیں کرنا، تو ہم نے اس کے پرائس لاک کریں، یا ایک ادارہ بنا دیں، یا ایک ایٹ لیسٹ ایسوسیشن بنا دیں جو اس کا تعین کرے، وہ ان سب سے لے مٹیریل اور اس کو وہ ایکسپورٹ کیا جائے اور ایک اس پرائس سے کم نہ دیا جائے. ٹھیک ہے جی. مطلب کہ اس وقت یہ سلیکا کوارٹز ہے، آپ کا جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ $15,000 پہ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور $60,000 پہ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ وہی کوارٹز آپ کا $60 میں بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، $50 پہ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور $300 پہ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، $270 پہ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو جس کی چاہتا ہے وہ کمپٹیشن کے ساتھ مل کے اپنے ریٹ کو ریڈیوس کرتا ہے. اور چونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا خریدار ہے وہ چائنا ہے، اور چائنیز جو ہے وہ ہر جگہ پہ خود پہنچے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان میں بھی 5-6 نہیں شاید اس سے زیادہ کمپنیز جو کسٹم ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ ان کے لسٹ پہ ہیں رجسٹرڈ ہے، وہ چائنیز خود یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوکل جو بزنس ہے، لوکل کمیونٹی کی جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی. تو اس کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ آیا کہ پرائسز کو ہم کمپٹیشن کر کے اتنا نیچے نہ لے آئیں، تو اس کی ایک ایسوسیشن وہ بن جائے تو جس کے ذریعے سے وہ زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ 1-to-1 میٹنگ ارینج کی جائے. بہت سارے ہمارے مائنرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں، ان کی ایکسیس نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس کے خریدار کون ہیں. تو گورنمنٹ اس کو خاص طور پہ TDAP، چونکہ اس کے آفسز بھی مختلف جگہوں پہ ہیں، ان کے ریپرزینٹیٹیو بھی جاتے ہیں، ایگزیبیشن پہ بھی جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ اس کے کوئریز لائیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس سلیکا کوارٹز اویلیبل ہے، اس کے خریدار کی لسٹ میں اس کو سرکولیٹ کریں، اس کو مختلف چیمبرز میں لائی جائے. وہاں پہ خاص طور پہ جو ہمارے کمرشل اٹاچیز بیٹھے ہوئے ہیں مختلف کنٹریز کے ایمبیسیز میں، خاص طور پہ جو سلیکا کوارٹز کو بائی کر رہے ہیں، اس کے اندر امریکہ ہے، اس کے اندر آسٹریلیا ہے، اس کے اندر کینیڈا ہے، اس کے اندر چائنا ہے، تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، یہ سارے کنٹریز اس کے یوزرز ہیں. میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا جس کے اندر میں پیورلی کوئی 20 انڈسٹریز ہیں جو سلیکا کوارٹز کو یوز کرتی ہیں اور اس کا استعمال کرتی ہیں، ان کی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا. ٹھیک ہے جی. اور تاکہ ہم اس انڈسٹریز کو فوکس کریں جو ہمارے فارن امبیسیز میں مختلف کنٹریز میں کمرشل اٹاچی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس پروڈکٹ کے بارے میں بتایا جائے اور وہ وہاں سے انکوائریز پاکستان کو بھیجیں اور جہاں کے بزنس مین، اس کے چیمبر آف کامرس یا اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کے مطابق اس پہ وہ کام کریں. تو یہ چند ایک گزارشات ہیں. ہاں، اس کے بعد TDAP پاکستان سے مختلف ڈیلیگیشنز مختلف کنٹریز میں بھیجے، جو جیسے ماربل کے لیے ہم بھیجتے ہیں، اس کی انڈسٹری کے لیے ہم ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں. یہ ایک نئی انڈسٹری انٹر ہو رہی ہے، ایک نئی منرل پاکستان سے ایکسپورٹ کی طرف جا رہی ہے جس کی بہت بڑی پوٹینشیل مارکیٹ ہے اور جاب ہے. تو اس کے لیے ڈیلیگیشن یہاں سے مختلف کنٹریز میں بھیجی جائے تاکہ وہ وہاں سے ایکسپورٹ کا وہ آرڈر لے کر آئیں اور پھر وہ مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. تو میں ونس اگین کسٹم ڈپارٹمنٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ میٹنگ آرگنائز کی ہے اور سب دوستوں سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن جن لوگوں کو یہ ای میل وہ انہوں نے بائی لیٹر پوسٹ کی ہے وہ بھی جائیں، اور جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آگاہی میں دے رہا ہوں کہ وہ بھی کل اگر پرسنلی جا سکتے ہیں، پرسنلی جا کے کسٹم ڈپارٹمنٹ، میں نے ایڈریس بتا دیا، یہ کسٹم ہاؤس لاہور میں اس کے گراؤنڈ فلور پہ ڈائریکٹر ویلیویشن کے آفس میں یہ میٹنگ ہے کل 11:30 بجے. اس کو اٹینڈ کریں، اور جو لوگ فزیکلی نہیں جا سکتے میں زوم کا لنک شیئر کر رہا ہوں، اس زوم کے ذریعے سے اس میٹنگ کو ضرور اٹینڈ کریں اور اپنی قیمتی رائے اور آراء سے مستفید کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.